بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صلوات پر محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جب تک انسان کو معرفت النفس کا علم نہیں ملے گا تب تک انسان کی زندگی آباد نہیں ہوگی، کیونکہ ہر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے۔ کی کو تھوڑا کم کر دیں، آواز کے لیے رہے بار دیگر صلوات پڑھیں محمد ہر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، کافر بھی کامیابی چاہتا ہے، مومن بھی کامیابی چاہتا ہے، منافق بھی کامیابی چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان ناکام ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ جس شے کو یہ کامیابی سمجھتا ہے وہ اصل میں کامیابی نہیں ہوتی، اور کامیابی ہے کس چیز کا نام ہے؟ کامیابی ہے سکون کا نام ہے۔ کہ انسان مال کے پیچھے کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو سکون ملتا ہے کہ رزق کماؤں گا، بھوک لگے گی، بھوک بے چینی کا نام ہے۔
ہاں فقر بے چینی کا نام ہے. تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر کماؤں گا پیٹ میں کھانا جائے گا سکون ملے گا, اچھا بستر ملے گا سکون سے سوؤں گا. اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہم نے شادی میں تمہارے لیے کیا رکھا ہے؟ سکون رکھا ہے. سکون شادی میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے آپ کی شہوت جو ہے وہ بجھتی ہے, تو اس سے آپ کو سکون ملتا ہے. تو جب جب ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو انسان کو سکون ملتا ہے. لیکن ہوتا ہی ہے کہ یہ سکون تو ہے لیکن وقتی سکون ہے. اب جنہوں نے دولت کو کامیابی سمجھا, بڑے بڑے محلوں میں آج رہ رہے ہیں لیکن رات کو نیند نہیں آتی, ڈپریشن کا شکار ہیں, نیند کی گولی نہ کھا لیں تب تک سکون نہیں ملتا. لیکن ایک مرتبہ آپ ایک فقیر کو دیکھتے ہو جھوپڑی میں سو رہا لیکن سکون سے سو رہا ہے. تو سکون, ابدی سکون جب انسان کو ملتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے, نہ کہ دنیاوی سکون. ہاں دنیا ہے عزت پانے کے لیے. ایک شخص میرے امام کے پاس ہے, مولا فلاں بندہ بڑا دنیا دار ہے. امام نے کہا کہ کیسے تم نے سمجھا کہ دنیا دار ہے؟ کہ مولا صبح سے شام تک بزنس میں لگا رہتا ہے, کام میں لگا رہتا ہے. امام فرماتے اگر اس نیت سے بزنس کر رہا ہے, اس نیت سے کام کر رہا ہے کہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنے, اس نیت سے کر رہا ہے تاکہ اپنے بیوی بچوں کو عزت کی زندگی دے سکے, تو اس کا کام عین عبادت ہے. کیونکہ ایک ہدف اس کے پیچھے ہے, ایک مقصد اس کے پیچھے ہے. تو انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ میں جس چیز کو سکون سمجھ رہا ہوں وہ سکون تو ہے لیکن ابدی سکون نہیں ہے. یعنی اس میں اتنا سکون نہیں ہے کہ پوری زندگی میں اس میں لگا دوں. ایک دن آئے گا, گھر پر بھی ہوں گا, بستر پر بھی ہوں گا, پیسہ بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن جب بیماری آتی ہے, جب انسان قبر کے قریب جاتا ہے تو اتنی بے چینی بڑھنے لگتی ہے. جیسے جیسے سنتا ہے آج 1 سال اور زندگی کا بڑھ گیا, آج 60 کا ہو گیا, آج 62 کا ہو گیا, آج 70 کا ہو گیا, ویسے ویسے بے چینی بڑھنے لگتی ہے. اب یہ مال اسے سکون نہیں دیتا, اب یہ بیوی اسے سکون نہیں دیتی ہے, اب یہ بچہ اسے سکون نہیں دیتا. کیونکہ عجیب معاملہ ہے والدین, جو والدین اور بچوں کا معاملہ بتاتے ہیں. فرماتے ہیں بچہ باپ سے کتنی بھی محبت کرے, بچہ باپ سے کتنا بھی پیار کرے, لیکن جب باپ بوڑھا ہوتا ہے بچہ اس نیت سے خدمت کرتا ہے کہ ایک دن مر جائے گا. ہر اولاد جب والدین بوڑھے ہو جاتے کہیں نہ کہیں ذہن کے کونے میں ہوتا ہے ایک دن مر جائے گا, خدمت کر لو. لیکن فرمایا ماں جب بچے کی خدمت کرتی ہے تو زندگی کی نیت سے کرتی ہے. جب ماں کی گود میں جب بچہ بیمار ہوتا ہے اس کے ذہن کے کسی کونے میں نہیں ہوتا ایک دن مر جائے گا, نہیں, اس کے ذہن میں دعا ہی دعا ہوتی ہے. لیکن اے انسان تو کتنا بھی کچھ کما لے, آج میں نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کا ریشو امریکہ میں ہے, جاپان میں ہے, جرمنی میں ہے. وہاں تو بہترین دنیا, بہترین ممالک, گاڑی, فیسلٹیز, لیکن لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جس سکون کی تلاش میں تھے وہ سکون ان کو مال سے نہیں ملا. بڑے بڑے ایکٹر آپ کو ملیں گے, بڑے بڑے سنگر آپ کو ملیں گے, سب کچھ ہے, جس کے پیچھے آج کا جوان اپنی پوری کوشش لگا رہا ہے کہ وہ گاڑی مل جائے, وہ بنگلہ مل جائے, وہ فلیٹ مل جائے. اس کے پاس وہ گاڑی بھی تھی, بنگلہ بھی تھا, فلیٹ بھی تھا, پھر اس نے کیا کر دیا؟ خودکشی کر دی. کیونکہ جہاں وہ سکون کو تلاش کر رہا تھا وہاں سکون تھا ہی نہیں. سکون کہاں پر ہے؟ اب آئیے خدا سے پوچھتے ہیں, خدا اگر میں سکون چاہتا ہوں سکون کہاں ملے گا؟ آواز آئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون ملتا ہے تو ذکر خدا سے سکون ملتا ہے. چھٹے امام آتے تھے اسی طرح لوگوں کو درس دیتے تھے. ایک دن مولا ممبر پر بیٹھے اور کہا کہ لوگوں روز آتا ہوں تمہیں کچھ نہ کچھ سناتا ہوں, کچھ نہ کچھ سکھاتا ہوں, کچھ نہ کچھ سفرے سے لے کر جاتے ہو. آج میں اس ممبر سے کوئی درس نہیں دوں گا. آج تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے کل کے درس سے سیکھا کیا؟ ہاں بھائی کل کی مجلس میں پڑھ کے کیا کسی کو اگر یاد ہی نہیں تو فائدہ ہی نہیں, فارملٹیز ہیں. میں آ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, کھا کے جا رہے ہیں.
ہاں، جب تک مجلس کا فائدہ نہ ہو تو مجلس کسی کام کی نہیں. تو امام نے فرمایا یہ بتاؤ کل جو میں نے پڑھا تھا اس سے تم نے کیا سیکھا؟ تو ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا مولا کل آپ نے یہ پڑھا تھا کہ دوست اسے بناؤ جو کبھی بھی تجھ سے جدا نہ ہو. حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو انسان سے کبھی بھی جدا نہ ہو. کہا مولا میں نے بہت سوچا دوست کسے بناؤں، حقیقی دوست میرا کون ہے؟ میں نے کہا بیوی حقیقی دوست ہے، لیکن سوچا جب مر جاؤں گا یہ بھی چھوڑ دے. میں نے کہا اولاد حقیقی دوست ہے، میں نے کہا مر جاؤں گا یہ بھی قبر میں چھوڑ دیں گے. میں نے کہا مال حقیقی دوست ہے، کہ یہ بھی ایک دن چھوڑ دے گا. بہت سوچا مولا، دنیا میں کوئی ایسا دوست نہیں ملا. تو امام نے کہا پھر تجھے نتیجہ کیا پایا؟ کہ مولا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ دوستی اس سے کروں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے. دوست وہ ہوتا ہے جو ہر مشکل میں میرے کام آئے. دل نے یہ کہا کہ دوست اس سے بنا جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہے. امام نے کہا پھر تو نے دوست کس سے بنایا؟ کہ مولا مجھے مل نہیں رہا تھا. میں نے کہا میں آپ کی زندگی میں دیکھوں آپ نے کسے دوست بنایا؟ کہ تو بڑا تیز ہے، پھر یہ بتا میں نے کسے اپنا دوست بنایا؟ کہ مولا دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ میرا سب سے زیادہ وقت گزرے، وہ انسان کا دوست ہوتا ہے. پھر تم نے کیا دیکھا؟ کہ مولا میں نے دیکھا کہ آپ کا سب سے زیادہ وقت کس کے ساتھ گزرتا ہے. کہ پھر میرا کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ کہ مولا اکثر آپ کا وقت مصلی عبادت پہ گزرتا ہے. میں سمجھ گیا اگر کوئی دوست ہے تو خدا سے اچھا دوست ہے ہی نہیں، جو دنیا میں بھی ساتھ ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہے. ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں، میں نے ایک بستان زہرا میں مثال دی تھی. انسان، امام کا ایک صحابی مولا اس کے سرانے پر گئے. امام نے کیا دیکھا؟ ڈر رہا ہے، سکرات کا وقت ہے، چہرہ مرجھایا ہوا ہے اور ڈر کے مارے چہرے کا رنگ زرد ہے. امام نے کہا کیوں ڈر رہا ہے؟ کہ مولا موت سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، ابھی مرنے والا ہوں. اب امام نے اسے تسلی دینا شروع کی. پہلے وہ کس طرح سمجھاتے تھے؟ امام نے کہا یہ بتا اگر کسی انسان کے بدن پہ بہت زخم ہو، بہت گہرے زخم ہو، بہت گندے زخم ہو جس سے وہ اذیت میں ہو، اگر اسے پتہ چلے کہیں پر ایک پانی ہے، اگر وہ اس میں نہائے گا تو سارے زخم ختم ہو جائیں گے. وہ کیا کرے گا؟ کہ مولا وہ فوراً جائے گا نہائے گا. موت ہمارے چاہنے والے کے لیے اس پانی کی طرح ہے. موت ہمارے چاہنے والے کے لیے اس پانی کی طرح ہے. جب آتی ہے تو اس کے سارے درد اور تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر استاد نے سمجھایا کہ بھائی موت تکلیف دیتی کس کو ہے؟ انسان سوچے اللہ نے عقل دیا ہے. تو میں نے ایک مثال دی تھی، یہ میرا ہاتھ ہے نا، یہ تلوار ہے. اگر یہاں پہ کوئی ٹیپسولیشن لگا لے بہت چپکانے والی، اگر کھینچ کے نکالے گا تو میرے تلوے میں درد نہیں ہوگا، ٹیپسولیشن اتر جائے گی. لیکن اگر وہی ٹیپسولیشن یہاں لگی ہو، اگر اس کو کھینچ کے نکالو گے درد ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بال ہے نا. فرمایا اسی طرح مرنے والے کے اندر اگر دنیا کے تعلقات ہوں، اس کا گرہ لگا ہوا بزنس کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، ماں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، اب جب روح نکلتی ہے نا تو کھینچاؤ آتا ہے، کیونکہ محبوب سے جدا ہوا ہے. اس کے سارے محبوب دنیا میں ہیں. بیٹے محبوب ہے، بیوی محبوب ہے، گھر محبوب ہے، فیصل آباد سے بڑی محبت ہے. اب جیسے پتہ چلتا اتنا جمع کیا، اتنی محنت کی، اچانک کہا بھائی چلو چلنے کا وقت ہے، تو دل کیسے جدا کرے گی؟ دل جدا ہی نہیں ہوتا، اسے تکلیف ہوتی ہے. لیکن فرمایا جس نے اپنے محبوب وہاں بنایا، جس کا محبوب خدا ہو، جس کا محبوب رسول ہو، جس کا محبوب علی مرتضیٰ ہو، اب وہ تو سارے وہاں ہیں، یہاں تو نہیں ہے. اب جیسے اس کو پتہ چلتا ہے میں محبوبوں سے ملنے جا رہا ہوں تو خوشی خوشی موت کے گلے لگ کے چلا جاتا ہے.
توجہ دے، انسان اپنا تعلق الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنا ساتھی خدا کو بناؤ، ہاتھ میں تسبیح ہو، ہمیشہ ذکر پروردگار عالم۔ ایک ذکر ہے ذکر لسانی جو آپ زبان سے کرتے ہیں، دوسری منزل ہے ذکر نفسی۔ آیت اللہ کشمیری جب سانسیں لیتے تھے نا تو ذکر خدا کرتے تھے، کہتے تھے لا الہ، جب سانس کو چھوڑتے تھے کہتے تھے الا اللہ، یعنی اپنی ہر سانس میں پروردگار عالم کا ذکر کرتے تھے۔ اس طرح تو بھی کر سکتا ہے، ہاں ذکر لسانی، اپنی زبان نہیں بول رہے تو اپنے ذہن کو ذکر خدا کی عادت دے۔ کیوں؟ کیونکہ استاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، ہر دنیا کے کام کرنے سے بندہ تھک جاتا ہے، نماز پڑھو گے بدن تھک جائے گا، روزہ رکھو گے پیٹ بھوک کی وجہ سے انسان میں سستی آ جاتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، نماز کی کوئی حد ہے، جتنی بھی عبادات ہیں ان کی حدود ہیں، صبح میں مثلا 17 رکعت ہی ہے، لیکن ایک ذکر ہے جس کی اللہ نے حد نہیں رکھی، پورا دن بھی کرتا رہے ذکر کی حد نہیں کر سکتے۔ دوسرا، دل جس طرح چلنے سے تھکتا نہیں، سانسیں لینے سے تو کبھی تھکتا نہیں، ہاتھ تھک جاتے ہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں، لیکن سانسیں لینے میں بندہ نہیں تھکتا، دل دھڑکنے میں نہیں تھکتا۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے جو تھکتی نہیں ہے، وہ ہے فکر۔ جب تو سوتا بھی ہے تو یہ فکر چلتی رہتی ہے، خیالات آتے رہتے ہیں، تو فرمایا اپنے خیال کو ذکر پروردگار عالم میں مشغول کر دے، اور جب خیال نورانی ہو جاتا ہے تو اس خیال میں امام زمانہ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و تو اصلی سکون جو انسان کو ملتا ہے وہ معرفت پروردگار عالم سے، دوستی کرو پروردگار عالم سے۔ ایک وظیفہ بستان زہرا میں بتایا، مجرب وظیفہ، آزما کر دیکھیے، زیادہ نہیں، آپ 3 مہینے کریں، اگر رزلٹ نہ ملا پھر مجھ سے آ کے شکایت کریں۔ قرآن کی وہ صورتیں جو سبح اور یسبح سے شروع ہوتی ہیں، جس کو مسبحات کہا جاتا ہے، وہ صورتیں جو سبح، سورہ اعلیٰ، سورہ حشر، سورہ حدید، سورہ تغابن، سورہ صف، وہ صورتیں جو سبح مسبح سے، یہ ڈیلی آپ پڑھیں ساری صورتیں، کسی بھی صبح کی نماز کے بعد، دوپہر کی نماز کے بعد یا رات کی نماز کے بعد۔ مجرد عمل ایک خاتون ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہیں، انہوں نے کیا، لیکن جب سے میں نے پڑھنا شروع کی، اور جو انسان پڑھے گا اسے تقریباً معصومین کی زیارتیں خواب میں ہو جاتی ہیں۔ اور اس خاتون نے بتایا کہ مولانا ابھی تک مجھے 4 معصوموں کی زیارت ہو چکی ہے۔ کہہ رہا تھی جب شام گئی تو مجھے وہاں پہ سیدہ زینب کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ مجرد، کل ہی پھر فیصل آباد سے کسی خاتون کا فون آیا کہ مولانا آپ بتا رہے تھے میں کر چکی ہوں، کہ مجھے بھی کچھ معصوموں کی زیارت ہوئی، لیکن ان کی کیفیتیں کچھ الگ تھیں کہ اگر مشکلات میں پڑ جاتی ہوں تو خواب میں ایک بزرگ آتے ہیں، مجھے میری مشکلات کا حل بتا کے جاتے ہیں۔ تو آپ کی روح کی پرواز بلند ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، سارا دن فلمیں دیکھتے ہیں اور فلمیں خواب میں آتی ہیں، فضول چیزیں پھر خوابوں میں آتی ہیں۔ جو دیکھو گے وہ آتا ہے، وقت خدا سے گزارو گے روحانی مخلوقیں خواب میں آئیں گی۔ تمہاری روح کی پرواز بلند ہے، اس لیے امام فرماتے ہیں انسان معرفت نفس کا علم حاصل کر، اگر یہ علم تیرے پاس ہو اللہ تجھے بڑی بڑی کرامتیں عطا کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں غلام بناتے تھے لوگوں کو، زنجیریں پہنا کر، یہ غلامی انسان محسوس کرتا تھا کیونکہ نظر آتی تھی، ہاتھ میں زنجیر تھی، بار بار احساس ہوتا تھا میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، میں غلام ہوں۔ لیکن آج کی جو غلامی ہے وہ زنجیر سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آدمی غلام بھی ہوتا ہے لیکن اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں غلام بھی ہوں کہ نہیں۔ وہ غلامی فکر کی غلامی ہے کہ جو فکر تمہارے اندر ہے یہ جانو پہچانو کہ یہ فکر الہی فکر ہے، یہ فکر عقل کی طرف سے دی گئی ہے، یا یہ فکر میرا نفس شیطان مجھے دے رہا ہے۔ تو آج کی غلامی کا جو سسٹم ہے، شیطان جس چیز کے ذریعے سے جوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو غلام بناتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، آپ کو فکر دیتا ہے۔ مثلا آپ ہر ڈرامہ دیکھو گے، اس ڈرامے میں کیا دکھایا جاتا ہے، ایک بڑا گھر، ایک بڑی گاڑی، ایک غریب خاتون، ایک امیر شوہر، ہر ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے۔ یا غریب لڑکا امیر لڑکی مل جاتی ہے اسے، یا غریب لڑکی کو امیر لڑکا مل جاتا ہے۔
اب اس کے پانے کے پیچھے پورا ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، پورا ڈرامہ یہی پہ چلتا ہے۔ اور گھر کون سے دکھائے جاتے ہیں؟ بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں۔ تو جب یہ بچہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے وجود میں حرص پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھی ایسا گھر چاہیے۔ اس کے وجود میں شیطان امیدوں کو پیدا کرتا ہے، آرزوؤں کو پیدا کرتا ہے، غلط اینگل سے دیتا ہے، غلط فکر سے دیتا ہے، اور یہ پوری زندگی اس کو پانے میں لگا دیتا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے آپ کے بچوں کی فکر کو صحیح کرنا ہے۔ فکر اگر الہی ہو تو زندگی الہی ہے، فکر اگر غلط ہو، کئی اس ممبر پر آنے والے، مجلسیں پڑھنے والے، ذاکری کرنے والے، فکر غلط ہوتی ہے، ذکر اہل بیت کرتے ہیں لیکن فکر کیا ہوتی ہے؟ غلط ہوتی ہے۔ مثلا سب سے بڑا عنصر جو آج کے زمانے میں جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ ریاکاری کی بیماری ہے، غلط فکر۔ ریاکاری مطلب شوبازی کروں گا تو مجھے عزت ملے گی۔ مثلا آج جتنے مولوی ہیں 6 گاڑیاں ساتھ رکھتے ہیں، 6 گاڑیاں ہوں گی تو میں بڑا خطیب بن جاؤں گا۔ ذاکروں کی غلط فکر، اگر مجمع میں 10 بندے اپنے بابا والے ہوں گے تو مجلس کامیاب ہو جائے گی۔ یہ غلط فکر ہے، یہ کس کو راضی کر رہا ہے؟ لوگوں کو راضی کر رہا ہے۔ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں نہ تمہاری فلاح ہے نہ تمہاری نابودی ہے، جزا دینے والا خدا، سزا دینے والا خدا ہے۔ لیکن جب فکر غلط ہو جاتی ہے تو لوگ غلط اینگل پہ چلنے لگتے ہیں کہ یہ مجھے عزت دے گا، یہ مجھے فلاں جگہ پہ پہنچائے گا۔ تو غلط فکر سے انسان کی عبادتیں تباہ ہو برباد ہو جاتی ہیں۔ بلا تبرج نہ تبرج چاہیے، فرمایا آخری زمانہ غلط فکر اور ریاکاری کا زمانہ ہوگا، کہ فرمایا آخری زمانے میں تجمل گرائی کا زمانہ آ جائے گا۔ مثلا اگر میں نے اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کی تو لوگ میری عزت کریں گے، 4 لوگ ہوا کریں گے، اور میں لوگوں کی خوشی کے لیے 30 40 لاکھ ایک بیٹی کی شادی میں لگا دیتا ہوں، اور ایک طرف وہ غریب ہیں جو 4 لاکھ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے شادی کروا سکے۔ تو میں رحمتوں کو نہیں سمیٹ رہا، میں لعنتوں کو سمیٹ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ لوگوں کو دکھاؤں، دکھاوے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ معصومی فرماتے ہیں ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے جن کے گھروں میں فضول چیزیں ہیں۔ ایک علی والے کے گھر میں لے گیا، اس نے بہت بڑی پینٹنگ لگائی ہوئی تھی، بڑا بزنس مین۔ یہ کیا ہے مولانا؟ یہ $50,000 کی پینٹنگ ہے، پاکستانی 50 لاکھ۔ اتنی مہنگی پینٹنگ کیوں لگائی ہے؟ تاکہ لوگ آئیں دیکھیں، امیر آدمی لوگ ہوا کریں۔ بھئی کہ عزت لوگوں کے ہاتھ میں، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت کو کیوں تباہ کر رہا ہے؟ علی کی زندگی میں آ، حسن کی زندگی میں آ، حسین کی زندگی میں آ، سب کچھ لٹا کے دنیا راضی رہے نہ رہے پر حسین سے خدا راضی ہے۔ لیکن یہ انسان ریاکاری میں کیا کرتا ہے؟ پوری زندگی لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگ دیکھیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے۔ فرمائیے تجمل گرائی، تجمل گرائی کہتے ہیں ظاہر دین کو۔ امام فرماتے ہیں جو ظاہر دین ہے وہ کبھی بھی معاشی نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ فرمایا ہمیشہ حقیقتوں کو پہچان، ظواہر میں۔ آج لوگوں کی عقل لوگوں کی آنکھوں میں ہے، جو دیکھتے ہیں اسی عاشق بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک نجاست کو اٹھاؤں اور اس نجاست کو ایک ڈبی میں ڈالوں، ڈبی میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ایک ریشمی نرم کپڑا فیصل آباد سے خرید کے اس پہ لگا دوں، اور اس کے اوپر پھر ایک عطر لگاؤں اور خوبصورت پھول لگاؤں اور آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کہو گے مولانا کیا کہنا، کتنا نرم کپڑا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا اس کے اندر خوشبو ہے۔ تو آپ ظاہر کو دیکھ کے کیا بن جاؤ گے؟ اس کے عاشق۔ اندر کیا ہے؟ نجاست۔ معصوم سے پوچھ سکتے مولا آپ ان چیزوں کے پیچھے کیوں؟ معصوم فرماتے ہم اس کے باطن کو دیکھتے ہیں۔ وہ انسان جو حسین چہرہ دیکھ کر کسی خاتون کا عاشق بن جائے اور اس کے پانے کے لیے ماں باپ سے لڑے، معاشرے سے لڑے، دنیا آخرت تباہ کر دے۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں انسان کی حقیقت ہے کیا؟ انسان چلتا پھرتا ٹوائلٹ ہے۔ حقیقت انسان کیا ہے؟ اندر نجاست، پیٹ میں نجاست، اور تو کس کا عاشق بن رہا ہے؟ چہرے کا، صرف ظاہر کا عاشق بن رہا ہے۔ یہ حسن کب تک رہے گا؟ اس کو فنا ہے۔ تم نے حسین چہرے کی خاطر شادی کی، کل ایسڈ گرا، کل کوئی بیماری آئی، چہرہ بگڑ گیا، تو حسن محبت میں کیا ہو جائے گی؟
چلی جائے گی. کوئی خاتون مال کے لیے شادی کرے، مال گیا تو محبت بھی چلی جائے گی. فرمایا ہمارے چاہنے والے ظاہر بھی نہیں ہوتے، معرفت النفس رکھتے ہیں، وہ باطن کو دیکھتے ہیں، ہر چیزوں کی انتہا تک جاتے ہیں، وہ طہارتوں کو تلاش کرتے ہیں، نجاستوں کو تلاش نہیں کرتے. تو انسان طہارتوں، ایک جوان بڑے اس کی دوست تھے، بڑے اس کے چاہنے والے تھے، بہت خوبصورت تھا. جب مر گیا حادثے میں دفن کر دیا، بڑا لوگ روئے، خوبصورت جوان تھا، یہ تھا وہ تھا. اس کے باپ نے کہا میرے بیٹے کو زہر دی گئی ہے. 3 دن کے بعد کورٹ نے آرڈر نکالا کہ زمین کو کھودا جائے، جنازہ نکالا جائے. سارے دوست گئے، بہت خوبصورت جوان تھا، دیکھنے گئے، اس کو جنازہ نکالا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں جب جنازہ نکالا اتنی بدبو کہ جو پوری زندگی ترستے تھے کہ اس کے ساتھ گھومیں، اتنی شدید بدبو تھی، اس کے جنازے کو وہیں چھوڑ کے چلے گئے. اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، جس کی ابتدا نجس نطفہ ہو اور آخرت اس کی یہ ہو کہ وہ مردار بن جاتا ہے، ایک بدبودار مردار بن جاتا ہے. تو انسان عاشق فنا نہ بن، عاشق بقا بن. فرمایا دنیا کی ہر شے کی انتہا فنا ہے، تو عاشق فنا کیوں بنتا ہے؟ عاشق بقا. اور عاشق بقا کب بنے گا؟ جب معرفت حاصل کرے گا، جب حقائق کو تلاش کرے گا. بھائی میں جس بھی شے کا عاشق بن رہا ہوں، اس کی انتہا یا نجاست ہے یا فنا ہے، تو عاشق بقا بن. اور بقا کس کو ہے؟ تیرے پروردگار عالم کو ہے. بقا کس کو ہے؟ بقا کس کو ہے؟ ذکر حسین ابن علی کو بقا ہے. بقا کس کو ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس قلوب کو اگر مطمئن کرنا ہے تو ذکر اللہ. اور یہ کب ہوگا؟ جب تو اپنے نفس کی آواز کو پہچان لے. تو تمہارے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں نا، یہ پہچانی خیال نفس کا ہے یا عقل کا ہے. نفس کہے گا شوبازی کر، نفس کہے گا دکھاوا کر، نفس کہے گا لوگوں کو راضی کر، نفس کہے گا لوگوں کے لیے کر. لیکن عقل کہے گی لوگ تجھے کچھ نہیں دے سکتے، جنت خدا دیتا ہے. ہزاروں کو راضی کرنا مشکل ہے، پر ایک کو راضی کرنا آسان ہے. تو زندگی میں بس کسے راضی کر؟ پروردگار عالم کو راضی کر. صلوات پڑھے محمد والا. یہ قطعاً نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے نفس کو قابو نہ کرے. پہلے اس کو پہچان کے تو گمراہ کیسے کرتے. ایران کا بہت بڑا ہے اللہ، حرم معصومہ کو میں زیارت کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک فقیر نے کہا کہ مولانا مجھے خیرات دو. میں فقیر انہوں نے جیب میں کچھ پیسے تھے، وہ نکالے اس کو دیے. فقیر تھوڑا غصے والا تو اس نے کہا پیسے کم ہیں. اس نے منہ پہ مارے، کہ اتنے پیسے دے رہے ہو، اتنے بڑے مولوی آیت اللہ ہو، مجھے پیسے دے رہے ہو. اور اس نے غصے میں آقا کے چہرے پہ تھوک دی. کہا پیسے بھی نہیں چاہیے اور چہرے پہ اتنی بڑی احترامی. شاگرد سارے جمع ہو گئے فقیر کو مارنے کے لیے. اس نے کہا کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ بی بی معصومہ خون کے دروازے پہ بیٹھے اور اپنی عبا کا دامن بچھایا. کہ لوگوں جس شخص کو بھی کسی فقیر کی مدد کرنی ہے پیسے یہاں پہ رکھتے. لوگ رکھتے گئے پیسے جمع ہو گئے. پھر آقا نے پیسے جمع کی، اس فقیر کے قریب گئے، کہا میں معذرت چاہتا ہوں میں نے تجھے غصہ دلایا. اگر میں پہلے سے تجھے زیادہ دیتا تو غصے میں نہ آتا. اور میرے حق میں دعا کرنا. عجیب لوگ کہنے لگے اللہ اس نے اتنی بے احترامی کی اور آپ نے یہ کیا. کہا وہ اس کا کردار تھا، یہ میرا کردار تھا. تو اصل یہی، اگر معرفت نفس کا علم ہو انسان کے وجود میں بے حد کیا آ جاتا ہے؟ کنٹرول آ جاتا ہے. یہی کنٹرول ہو تو انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے. اگر کنٹرول نہیں ہے تو انسان کی دنیا بھی تباہ ہے، انسان کی آخرت بھی تباہ ہے. یہ کبھی چھوٹی ایک سگریٹ کا غلام بن جاتا ہے، چائے کے کپ کی خاطر بیوی سے لڑنے لگتا ہے. ایران میں ایک جوڑوں میں طلاق ہو گئی. کورٹ میں ریزن پوچھا کہ طلاق کیوں ہے؟ بیوی کہتی تھی یہ جرابیں بدبودار لے کے کمرے میں لے کر آتا ہے. تو میں نے اس کو 100 بار بولا جرابیں باہر اتار کیا.
تو لہذا میں طلاق لینا چاہتی ہوں. آپ قصے پڑھیں گے پریشان. طلاق کے مسائل آپ دیکھیں گے اتنا کوئی بگ ریزن نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کے اپنے وجود پر کیا نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے. شوہر کا ہاتھ پہ کنٹرول نہیں ہے اور خاتون کا زبان پر کنٹرول نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والا. فیضان محترم, جب تک انسان سیلف کنٹرول پیدا نہ کرے, یہ کنٹرول کیسے پیدا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. یہ نماز اللہ نے واجب کی ہے, آپ کے وجود میں کنٹرول پیدا کریں. اگر میں نماز وقت پہ نہیں پڑھ پا رہا, اس کا مطلب میرے اندر کنٹرول نہیں ہے. دوسری منزل, اگر میں نماز تہجد پہ نہیں اٹھ پا رہا, آیت اللہ دستغیب اور مختلف علماء فرماتے ہیں کوئی بھی عارف باللہ ہم نے نہیں دیکھا کسی مقام پہ پہنچا اور اس نے نماز شب نہ پڑھی. کنجی ہے پرور. خدا قرآن میں کہتا ہے میں مقام محمود عطا کرتا ہوں بندہ جو نماز شب پڑھتا ہے, لیکن مجھ سے صبح آنکھ کھلتی نہیں ہے, رات کو اٹھا. تبھی فرمایا 7 سال سے لے کے اس بچے کو عادت دیتا نہیں, ابھی تو بچہ ہے سونے دو. ہم ایسے کر کر کے اس بچے کو کیا بناتے ہیں, ڈھیٹ بناتے ہیں. اب جب 20 سال کا ہو جاتا ہے پھر غصہ کرتے نماز کیوں نہیں پڑھا. اگر تم نے 7 سال میں پڑھائی ہوتی تو یہ 20 سال میں بھی پڑھ لیتا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, نہیں, بچہ سفرے پر بیٹھتا ہے, ماں کہتی ہے بیٹا اور کھا اور کھا. وہ کہتے اماں پیٹ بھر گیا, کہ نہیں کھاؤ, نہیں کھاؤ گے تو رات کو خرچی نہیں چلے گی. بھائی اس کو بچپن سے سفرے پہ عادت دینا پیٹ پہ کنٹرول کرنے کی. کہتے نہیں بچہ اور موٹا ہو جائے اور موٹا ہو جائے. جسم کو موٹا بنا رہے ہیں, روح کو پتلا بنا رہے ہیں. بھائی موٹاپا بیماری ہے, جتنی معاشرے میں بیماری ہے, شوگر کی بیماری, کولیسٹرول کی بیماری, جتنے لوگ بیمار ہیں, یہ کیوں, کیونکہ پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہے. دن بدن بندہ موٹا ہوتا جا رہا ہے, موٹا ہوتا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ خشنودی محمد و آل محمد بلندر صلوات. یہ کنٹرول اگر انسان میں آ جائے, انسان کی دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے. تمام تر بیماریوں کی جڑ اپنے وجود پہ کنٹرول نہیں ہے. علی والا جسم کا موٹا نہیں ہوتا, روح کا موٹا ہوتا ہے. موٹاپا بیماری ہے, تمام تر چیزیں. شوگر کا مریض ہے, میٹھی چیز پر کنٹرول نہیں ہے, غصے پر کنٹرول نہیں ہے, زبان پر کنٹرول نہیں ہے. تو یہ جو نماز ہے آپ کے اندر کیا پیدا کرتی ہے, کنٹرول. روزہ کنٹرول پیدا کرتا ہے, صرف 30 دن کا نہیں. شیعوں کی نشانی ہے کم از کم مہینے میں, مہینے کے پہلا روزہ, بیچ کا روزہ اور انتہا کا روزہ. یا اگر وہ نہیں یاد رہتا ہے تو ہر شب جمعہ اور جمعے کو کیا رکھے, روزہ رکھے, تاکہ اس کا نفس اس کے کنٹرول میں رہے. اگر کنٹرول نہیں تو اس کا ایمان اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, شیطان جہاں چاہے گا اس کو اڑا کر لے جائے گا. اسی طرح خدا نے آپ کو خمس واجب کیا. کیوں, مال کی محبت. بندہ صبح سے شام تک پسینہ بہاتا ہے, 500 روپے کماتا ہے, 1000 روپے کماتا ہے. اب سال میں سارے اخراجات نکال کے آخر میں اس کے پاس مثلاً 1 لاکھ بچا, 2 لاکھ بچا. اب خدا چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے کہ دیکھو میری محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے. یہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. کربلا محبت کے امتحان کا میدان ہے. کربلا میں بس امتحان ہے, خالی اور خالص امتحان ہے. ایک وہ ماں جس کے 6 مہینے کا بچہ ہے, اس کا بھی امتحان ہے. باپ کے لیے جواں بیٹے کی قربانی کا امتحان ہے. بہن کے لیے وہ بہن جو ہمیشہ بھائی سے رہی اور وصیتوں میں اور اپنی شادیوں میں شرط رکھی کہ جہاں حسین جائے گا وہاں زینب جائے گا, وہاں پر بھی امتحان لیا جا رہا ہے. جب ہم مسائل پڑھتے تو کہتے ہیں کہ ایک وہ ماں ہے, پوری تاریخ میں اہل بیت میں 2 مائیں ہیں جن کے 6 مہینے کے بچہ تھا, لیکن فرق ہے. پہلی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے. جناب محسن جب سخت ہوئے تو 6 مہینے کی تھی. فرمایا جس ماں کا بچہ سخت ہو جائے اسے بھی دکھ ہوتا ہے, کیونکہ 6 مہینہ بچے کو پالا ہے, اسے بھی دکھ ہوتا ہے. لیکن یہ اپنے بچے کا دکھ تھوڑا جلدی بھول جاتی ہے کیونکہ بچے کو دیکھا نہیں ہے. لیکن رباب نے 6 مہینہ اصغر کو دیکھا تھا, پالا تھا, سینے سے لگایا تھا.
تو میں نے ایک جگہ مجمع کو کہا تھا یہ غم اہل بیت سمجھو پھر قربانی کو سمجھو کہ جب تک تو محبت قربان نہیں کرتا، تیری محبت کچھ بھی ہو سکتی ہے، ہر انسان کی محبت الگ ہوتی ہے، یہ دیکھو اس کو اللہ کے لیے قربان کر اگر نہیں کر سکتے مطلب ایمان ابھی تک کمزور ہے۔ تو میں نے کہا تھا زیادہ نہیں، اگر آپ کا 2 مہینے کا 4 مہینے کا 6 مہینے کا بچہ اور کوئی کہے کہ اپنے بچے کو لا، میں زیادہ نہیں اس کے 4 بال کھینچ کے نکالتا ہوں، راضی ہو گئے کبھی؟ 1 بال کھینچ کے نکالتا ہوں، فرمایا تو 1 بال اپنے بچے کا کھینچ کے نکالنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، تصور کرو رباب پہ کیا گزرے، مولا حسین پہ کیا گزرے۔ فرماتے ہیں وقت قریب آیا اور فرمایا کہ بہن زینب نے جانے والا میرا بچہ لا، میں بچے کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرماتے بی بی زینب بچے کو لاتی ہیں اور جیسے امام حسین گود میں لیتے ہیں تو علی اصغر بہت رو رہا تھا کہ بہن بچہ رو کیوں رہا ہے، کہ بھائی رباب کا دودھ خشک ہو چکا ہے تو 3 دن سے بچے نے کچھ پیا نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں پیاس میں مر نہ جائے۔ امام نے فرمایا بہن زینب گھبراؤ نہیں، رباب کو کہو بچے کو تیار کرے، میں جاتا ہوں شاید بچے کو پانی پلا دیں، بچہ ہے اس پر تو رحم کریں گے۔ عرب میں رسم تھی کہ بچے کو کپڑے سے باندھا جاتا تھا، سفید کپڑے سے۔ امام کو لا کر دیا، فرماتے جب فوج اشقیہ کی طرف گئے تو یزیدیوں نے سمجھا حسین قرآن چھپا کر لا ہے، وجہ تھی کیونکہ اس سے پہلے جو مولا نے خطبہ دیا تھا اس میں کچھ کہتے ہیں 17 خطبے، کچھ کہتے ہیں 7 خطبے امام نے دیے حجت تمام کرنے کے لیے، تاکہ آخری حجت تمام کر لوں۔ اور جب علی اصغر کے لے جانے سے پہلے جو مولا نے خطبہ دیا تھا اس میں قرآن کو سر پہ رکھا تھا کہ لوگوں تجھے اس قرآن کی قسم ہے، یہ حرم رسول ہے، یہ نبی کی نواسیہ ہے، کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا، کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا؟ فرماتے اس وقت بھی فوج نے سمجھا کہ حسین قرآن لایا ہے، لیکن راوی کہتا ہے حسین نے دونوں ہاتھوں پہ اصغر کو ایسے اٹھایا، فرمایا تیرے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں، لیکن حسین کے 6 مہینے کا بچہ پیاس ہے۔ السلام فرمایا لشکر یزید تیرے گھوڑے پہ پانی پی رہا، تیری دشمنی ہے تو حسین کے ساتھ، بتا میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟
روایت کے جملے ابھی حسین باتیں کر ہی رہے تھے، ایک مرتبہ 3 پھل والا تیر آیا، لوہا بڑا سخت تھا پر اصغر کی گردان نرم تھے۔ روایت کے جملے تیر گردن کو کاٹتا ہوا حسین کے ہاتھ میں لگا۔ راوی کہتا حسین نے خنجر نکالا، جس کپڑے میں ماں نے لپیٹا تھا حسین نے کپڑا پھاڑا۔ راوی نے کہا مولا نے ایسا کیوں کیا؟ میرے امام نے فرمایا تاکہ بچے کو تڑپنے میں آسانی ہو۔ کئی قدم آگے گئے خیمے میں جاؤں، لیکن پھر پیچھے آئے ماں کہیں مر نہ جائے۔ خیمے کے در سے آواز دے بہن زینب، ذرا خیمے سے باہر آنا۔ بی بی زینب خوشی خوشی باہر آئے، حسین اصغر کو پانی پلا کر آئے، لیکن جیسے باہر آئی کیا دیکھا؟ حسین کا چہرہ خون سے رنگین، داڑھی پہ خون لگا اور علی اصغر کے ننھے سے قدا خون سے رنگین۔ فرمایا بہن زینب خیمے کے پیچھے آ، لیکن رباب کو کچھ نہ بتانا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر کو کھودا۔ میں کہوں گا کاش علی کی طرح حسین نے 40 قبر بنائی ہوتی، مولا نے زہرا کی 40 قبریں بنائی تھی، لیکن ہائے حسرت حسین، سمجھ رہے تھے میرے بچے کا بدن بڑا نرم، یہ گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت نہیں کرے گا، ننھی سی قبر کھودے، لیکن ہائے حسرت حسین۔ 11 محرم کا دن آیا، یہاں ظالموں نے سروں کو گنا، حرملا نے کہا میرا سر کہاں ہے؟ رباب سے پوچھا بتا، حسین نے کہا دفن کیا، لیکن ماں بتائے تو کیسے بتائے؟ اب قیامت کا منظر تھا، ظالموں نے حکم دیا 40 گھوڑ سوار نیزے اٹھائے، یہاں نیزے زمین میں جاتے تھے، یہاں رباب کا کلیجہ ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا، ننھی سی لاش باہر آئے، رباب کی فریاد بلند، ہر میرا سے 3 مرتبہ، ایک مرتبہ تیر سے، دوبارہ نیزے سے، پھر تلوار سے، موت میں گزر۔ ਚੱਕ ਲਾ